فارمولا کیا ہے؟ اب اچکزئی صاحب نے دیکھو انہوں نے جو تقریر، سب سے پہلی بات یہ، اچھا اس کی وجہ سے ان کو کھڑا کرنے والے سنی اتحاد کونسل جس میں اب تحریک انصاف بھی شامل ہے، انہوں نے تقریر کر کے کہا، انہوں نے کہا کہ میں گیا تھا اس کو مبارکباد دینے آصف زرداری اور وہ نہیں تھے، یہ ان کا ٹی وی پہ چلا ہے، لیکن وہاں پہ رضا ربانی تھے، فلاں تھے، میں نے ان کو مبارکباد دی کہ چلو تم جیت گئے۔ اب اتنا خوش دلی سے تمام تر تحفظات کے باوجود، حالانکہ پہلے انہوں نے خط بھی لکھا تھا کبھی، چونکہ الیکٹرل کالج پورا نہیں ہے، مخصوص نشستیں نہیں دی گئی، انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑی اللہ کا شکر ہے کہ ایسا الیکشن ہوا ہے کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوئی، جس کے جتنے ووٹ تھے یعنی حصہ بقدر جثہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سیاستدان، جو لفظ جو امپورٹنٹ بات تھی، اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں کیوں دیتے ہیں، عدالتوں کو کیوں کہتے بڑے ہیں؟ عرصے سے کہہ رہے ہیں، ارے بھائی پچھلی اسمبلی میں بھی وہ کہتے تھے یہ بات۔ یار آج کے زمانے میں تحریک انصاف کی جانب سے نامزد ہو کر آصف علی زرداری کے خلاف الیکشن لڑ کے اور الیکشن ہارنے کے فوراً بعد یہ کھڑا ہو کے بیان دینا، آپ کا یہ خیال ہے بس آیا اور گیا ہوگا؟ کیا ہوگا آگے کچھ چلے گا؟ یہ میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسی لائن پہ آہستہ آہستہ شاید آصف علی زرداری صاحب کو بھی لانے کی کوشش ہوگی، میرا خیال ہے۔ ایک شارٹ بھی ہے اگر ہم سنا سکتے اس میں، انہی کا چکزئی صاحب کا ہے ہمارے پاس، تو پلیز اس کو سنوا دو تاکہ تمہیں یعنی کہ بجائے اس کے کہ تم یہ کہو کہ میں کہہ رہا ہوں ان کی زبان سے سن لو، سنائیں جی، خدا کا واسطہ۔ پارلیمان کے ہمارے مسائل ہم کیوں کورٹوں میں لے جا رہے ہیں؟ آئین انساز اسمبلی نے بنایا ہے، یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ اس آئین میں جو بھی ترمیم کرنا چاہے، جو بھی اس میں ایڈیشن اور سبسیکشن کرنا چاہے، یہ اس پارلیمان کا حق ہے۔ زندہ باد، کسی نے سے پریزیڈنٹ بننا تھا، دا ویل پرسن از زرداری، میں اس کو مبارکباد دینے وہاں گیا، وہ نہیں تھا۔ نوید قمر، رضا ربانی جو سینئر بیٹے تھے ان کو میں نے مبارکباد دی، ان کو مبارک ہو۔ سر اب ویسے ہمیں اسی اپروچ کی ضرورت ہے، تبھی جمہوریت بچ پائے گی، نہیں تو مر جائے گی جمہوریت۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، تو وہ میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں ادھر جانا پڑیں گی۔ زرداری صاحب کو بھی آپ نے ادھر لگا دیا نا سر، میں نے ابھی نہیں کہا، ان فیوچر، نیئر فیوچر یا فار فیوچر، بٹ میرا خیال ہے کہ ایک ایسا وقت آ سکتا ہے کہ جہاں پر کہ شاید، چونکہ انہیں کہا جا رہا ہے نا بار بار مفاہمت کا بادشاہ، نہیں وہ تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں، پر سوال یہ کہ قیادی نمبر 804 میٹر کرتے ہیں، کیا وہ ہاں کریں گے؟ یار اب کیا پاؤں پڑ جائے ان کے، مطلب اسی طرح ایفرٹ سے ہی کچھ ہوتے ہیں نا، دیکھو نا کتنی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بالآخر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، نہیں ہوگا تو پھر دوسرا آپشن بھی تیار ہے، پھر اچھا ادھر بھی تو کوئی کہتا ہے نا کہ 9 مہینے ہی ہم بھولیں گے، نہیں اس پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ تو بابا پھر یہی ہے نا کہ اگر آپ اپنی بات پہ ڈٹے رہیں گے تو دوسرے بھی اپنی بات پر ڈٹے رہیں 9 گے۔ مئی میں اس میں اب ایک بندہ اس علی امین گھنٹا پوری اسی طرح نامزد ہے، وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بن گئے۔ میرے پیارے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بالآخر اگر باقاعدہ جنگیں بھی ہو جائیں تو میز پہ بیٹھنا پڑتا ہے نا، سیز فائر۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب عمران خان صاحب کو لا سکتے ہیں اس طرف کے ملک کے وسیع؟ پہلے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا آصف علی زرداری بھی خود تیار ہے یا نہیں؟